كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الترہیب من مساوی الاخلاق یا من مساوی الاخلاق کہ اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، کل کے درس میں باب الترہیب من مساوی الاخلاق پہلی روایت پڑھی گئی تھی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے نقصانات کا تذکرہ کیا ہے. سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے. کل اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. حدیث ایک مرتبہ پھر سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے تشریح کی جانب واپس لوٹتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب اخرجہ ابو داود ولابن ماجہ من حدیث انس نحوہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے، یہ بات لازمی ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اسی طریقے سے حسد انسان کے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، اور ابن ماجہ میں یہی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور دونوں میں ایک ایک راوی ایسے ہیں جو اس حدیث کو سندن ضعیف کر رہے ہیں. کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ روایت گرچہ کمزور ہے مگر حسد کی ممانعت کے تعلق سے دوسرے صحیح احادیث دلالت کرنے والی ہے، لہذا معنی کے اعتبار سے اس کا معنی صحیح ہے، اس کا معنی صحیح ہے. حسد کہتے کس کو ہیں؟ تو اس سلسلے میں بات آ چکی ہے کہ حسد کا معنی ہے کسی پر اللہ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی یا اس سے چھین جانی چاہیے، پھر خواہ وہ حسد کرنے والے کو ملے یا کسی اور کو ملے، کسی کو بھی مل جائے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. ہاں، یعنی ہم کو مطلب نہیں ہے کا مطلب حسد کرنے والا یہ کہے کہ یہ نعمت کسی کو بھی مل جائے لیکن اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، فلاں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں حسد، اس کو کہتے ہیں حسد. اور اس کے درجات ہیں. کل کے درس میں وہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قباحت کے اعتبار سے حسد کے کئی درجے ہیں. سب سے بدتر یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے چھین جانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے. ایک تو یہ ہے کہ وہ تمنا کر رہا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے، ایسے وسائل، ایسے اسباب اختیار کر رہا ہے
کہ وہ نعمت اس کے پاس موجود نہ رہے، اس سے چھن جائے۔ تو یہ حسد کے قسموں میں سے سب سے بدترین اور سب سے خراب قسم ہے، سب سے خراب قسم ہے حسد کی برائی کے اعتبار سے اور اس کے قباحت کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی حاسد یہ تمنا کرتا ہے جی کہ نعمت تو چھن جائے اس سے، اور چھن کر کے جو حاسد ہے اس کو وہ نعمت حاصل ہو جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے اس کا، اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ نعمت کسی کو ملے چاہے نہیں ملے، لیکن اس کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، بس اس کے علاوہ ایکس وائی زیڈ کسی کے پاس بھی چلا جائے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ اس کا تیسرا درجہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ عملی طور پر اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے اور دل ہی دل میں وہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، تو یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ سورہ فلق میں اللہ رب العالمین نے ایسے حاسدوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ یعنی حسد کرنے والا جب حسد کرنے کے اوپر اتارو ہو جائے تو اے اللہ رب العالمین اس وقت میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو حاسد کے حسد سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے چال سے اللہ رب العالمین تو ہم کو محفوظ کر دے، ہم کو بچا دے۔ یعنی حسد کے تقاضے کے مطابق زوال نعمت کی خواہش رکھے یا اس کی عملی کوشش کرے یا نہ کرے، ان تمام صورتوں میں حسد کرنا جی وہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ حسد کرنا مذموم ہے اور نہایت برا اور نہایت قبیح، نہایت گھٹیا اور نہایت گرا ہوا عمل ہے۔ کبھی کبھی حسد کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس شخص کو یہ نعمت کیوں ملی، یہ خیال آتا ہے یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو جھڑک دیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور نہ ایسا ارادہ اور خواہش رکھتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ لیکن اگر صرف دل میں یہ خیال آیا تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کے دل میں بسا اوقات ایسے خیال آ ہی جاتے ہیں چاہے وہ جتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کل آپ کے سامنے کہا تھا شیخ الاسلام کا وہ مشہور مقولہ کہ حسد ہر انسان کے دل کے اندر ہے۔ انبیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر انسان کے دل میں ہے۔ نیک آدمی اس خواہش کو دبا دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، اس کو جھٹک دیتا ہے، چھٹک دیتا ہے، اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے یا اس کے تعلق سے وہ عملی اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اگر دل میں کسی کے تعلق سے اس طرح کے خیال آتے ہیں اور انسان اس کو دبا دیتا ہے اور اپنا دھیان ادھر سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ اس سے نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا مواخذہ ختم کر دیا ہے جس کا کھٹکا اس کے دل میں آئے، کھٹکا پیدا ہوا دل میں، ما لم تتکلم، یہاں تک کہ وہ اس کو بول دے زبان سے، او تعمل بھی، یا اس کے اوپر عمل کر لے۔ برائی کا خیال آیا، برائی کو انسان نے اپنے سے دور کیا، اللہ کا خوف اپنے اوپر حاوی کیا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حرام کام کر رہے ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اللہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ فوراً اللہ رب العالمین کا خیال آیا تو وہ لوگ فوراً وہ توبہ کیا اور اپنے برے خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا۔ تو ایسے شخص کا مواخذہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کسی سے کہہ دے کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، ایک، یا عمل کرے ایسا
اب مثال کے طور پہ کسی کو نوکری لگی، کسی نے نوکری دی، اور اس کے پاس گیا اور جا کر کہا آپ نے اس کو رکھ لیا نوکری پر، ارے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، ہاں وہ تو نقصان پہنچا دے گا آپ کو، آپ کی راز لے جا کر کے کہیں کہہ دے گا، کچھ کرے گا. تو یہ کہہ کر کے آپ نے اقدام کیا، حسد کے نتیجے میں آپ نے اس کو اس کی روزی سے محروم کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ اقدام تو آپ نے کیا، کم سے کم اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا تو آپ نے کی، اور اس کے تعلق سے آپ نے اقدام کیا، لہذا اس کا گناہ اس بندے کو لکھا جائے گا. ہاں انسانی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے جی کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ہم جنس کسی خوبی میں اس سے بڑھ کر کے ہو، کسی خوبی میں اس سے بڑھ کر کے ہو، انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے نا. تو جو شخص ایسے خیالات آنے پر انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، اور جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کے ساتھ جا کر کے احسان کرے اور اس کے لیے دعا کرے اور اس کی خوبیاں عام بیان کرنا شروع کرے، تاکہ دل میں اس بھائی کے ساتھ حسد کا جو جذبہ ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے، تو یہ سب ایمان کے اعلیٰ درجے کی علامت ہے. کسی کے تعلق سے اگر کسی کے دل میں حسد پیدا ہوا تو کیا کرے، اس کا کفارہ کیا ہے، کیا بتایا گیا کہ اس کے لیے دعا کرے اپنے نفس کے خلاف. اور یہ دل پہ بہت پتھر رکھنے والی بات ہے. آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو جو نعمت ملی ہے اللہ اس میں اضافہ کر دے. یہ شیطان کے خلاف آپ کی جنگ ہوئی، لیکن اس پہ بہت قلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر قادر ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ عام لوگوں کے، کم ہمت لوگوں کے بس کی چیز نہیں ہے. جب ہم لوگ اور دوسرے معاملات میں اپنے دل کو قابو میں رکھنے کے قادر نہیں ہیں، ہاں خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں جس میں شیطان کا عمل اور دخل بھی ہوتا ہے، یہ سب باتیں تو بہت بڑی بات ہے. تو یا تو اس کے لیے دعا کر دے، یا نہیں چلیے اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے کہ دعا کر دیا تو عام مجلسوں میں اس کی تعریف کرے، اس کی تعریف کریں کہ فلاں اچھا ہے، اس کو نوکری ملی، مستحق تھا، ٹھیک ہے، اچھا ہوا، اس طرح کی بات. ہاں گاڑی خریدا ہے، اچھا ہے، بڑا پریشان تھا، ٹھیک کیا، لے لیا گاڑی، کتنا دن پیدل چلتا، کتنا دن موٹر سائیکل سے چلتا. لیکن یہ سب کہنے والے آج کہاں ہوتے ہیں لوگ؟ گاڑی لے لیا، پہلے سوچے کہاں سے لیا، ارے 2 نمبر کا کام کرتا ہے. یا اگر آپ نے نہیں کیا حسد تو یہ تو کیا، کم سے کم اس کی غیبت تو کر دی، معاشرے میں اس کا سمعہ خراب تو کر دیا. کوئی تجارت کرنے والا ہے، کچھ اور کرنے والا ہے، تو آپ نے کہہ دیا ارے اس کے بڑے جھول جھپاٹے ہیں، بڑے معاملے ہیں اس کے، کوئی ایسے ہی امپائر اپنا نہیں کھڑا کر لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، حسد کے قسموں میں آتی ہیں، اور انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. حسد کے حرام ہونے کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جی کہ حاسد جو ہے نا اللہ سے ناراض ہوتا ہے، والعیاذ باللہ. یہ کتنا بڑا نقصان ہے، دیکھیے تو ایک آدمی اللہ سے ناراضگی ظاہر کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی ظاہر کر رہا ہے. کیسے؟ اس کو جو نعمت ملی ہے، نعمت کا ملنا کس کا فیصلہ ہے؟ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے دیا اس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے؟ آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ وہی آپ کہہ رہے ہیں والعیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. کفر اگر کوئی آدمی بولے تو کفر نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تم کو معلوم نہیں، تم نے غلط جگہ پہ یہ کام کر دیا، ہم سے پوچھنا چاہیے تھا. والعیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. کیا کہہ رہا ہے آدمی؟ حاسد کس مقام کے اوپر کھڑا ہے، آپ غور کیجئے. اللہ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ اس کو یہ چیز کیسے ملی، وہ تو مستحق نہیں تھا، اس کو کیوں مل گئی یہ چیز؟ بھائی اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اس کو دیا ہے، تم کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ ہاں ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جس کے اوپر آپ حسد کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہا ہے، کیا اس نے کی حاسد کا کچھ بگاڑا ہے؟
ہاں جی، کچھ بگاڑا ہے یا نہیں؟ چلیے اگر بگاڑا بھی ہے، تو نعمت جو اس کو ملی ہے کیا اس میں اس کا کوئی دخل ہے؟ اس کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ تو آپ ایک بے قصور آدمی سے صرف اس بات کے اوپر دشمنی رکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک نعمت دی ہے۔ اس سے بڑی گری ہوئی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ خراب بات حسد کے متعلق اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ غور کیجئے تو، یعنی اس کے انجام کو لوگ سمجھتے نہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، بسا اوقات یہ کفر تک جائے گا معاملہ، اور دوسرا کہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو تو وہ آدمی کیا ہے جی؟ اور دوسری بات کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ جس سے وہ حسد کرنے والا کر رہا ہے، اور بھائی کوئی نعمت اس کو ملی ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ ایک بے گناہ سے اس کے نہ کردہ گناہ کا انتقام لے رہے ہیں حسد کر کے۔ تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو، یہ اس کی قباحت کے وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ یعنی بندہ حسد کرنے والا جس کے اوپر حسد کر رہا ہے اس کے کسی جرم کے بغیر اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اس نعمت کے حصول میں اس بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حاسد اصل میں اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ اور جو اللہ کا دشمن ہو اور جو اللہ کے بندوں کا دشمن ہو، اس کو کون سی چھت ملے گی رہنے کے لیے؟ کون سی زمین ملے گی جہاں وہ رہے گا؟ اسی لیے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنا خون جلاتے رہتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن صبح سے لے کے شام تک بیٹھ رہا ہے، ٹیڑھی نگاہوں سے لوگوں کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، وہ اپنا خون جلا رہا ہے، اپنے آپ کو کوئلہ کر رہا ہے، لیکن اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب آئیے، حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حسد کا علاج یہ ہے کہ یہ سوچے حسد کرنے والا کہ حسد کا نقصان دین و دنیا میں حسد کرنے والے کو ہی ملتا ہے۔ یہ سوچے کہ اگر وہ کسی سے حسد کر رہا ہے تو وہ پہلے اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ حسد کرنے والے کو دیکھیے گا، نہ وہ زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، نہ کبھی کسی سے ہنس کے بول سکتا ہے، نہ دنیا کی کوئی نعمت اس کو بھلی لگے گی، کیونکہ اس کے دماغ میں سوار ہے ہم خوش رہیں یا نہ رہیں، سامنے والا خوش نہیں رہنا چاہیے، اس کو ہم خوشی میں دیکھنا نہیں چاہتے، اس کے لیے چاہے اس کو اپنی خوشیاں کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ تو ظاہر ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، دنیا میں بھی دنیا کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اور آخرت میں بھی وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور اس کو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ آخرت میں جس کو دنیا میں وہ نقصان پہنچانے کے لیے حسد کر رہا ہے نا، اس کو وہ نہ چاہتے ہوئے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ حسد کر کے نہ چاہتے ہوئے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ کل وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا یہ میرے سے حسد کرتا تھا، ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ ذرا پوچھئے اس سے، اللہ رب العالمین سے جب وہ سوال کرے گا تو کیا جواب دے گا؟ یہ دینے کے لیے تو کچھ ہوگا نہیں، تو اس کی نیکی لے کر کے دی جائے گی۔ تو دنیا میں آپ اس سے جلتے رہے، اپنا خون جلاتے رہے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر پریشان رہے، اور آخرت میں جب گئے ہیں تو وہاں بھی چین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو لے کر کے اس کو دے رہا ہے، وہاں بھی آپ کو جلنا ہی جلنا ہے، کہیں چین نہیں ہے۔ اگر حاسد اس بات کو سمجھ جائے تو حسد کرنے سے وہ باز رہے گا، کہ دراصل وہ فائدہ کس کو پہنچا رہا ہے؟ اسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے اور جس کے نقصان کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ اس فائدے کی دو طرح سے معاملات یا دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے جی۔
جس سے انسان حسد کرتا ہے، دین میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، یعنی اس کا کیا قصور ہے کہ کوئی آدمی اس کے اوپر حسد کر رہا ہے، لہذا حسد کرنے والا ظالم اور جس سے حسد وہ کر رہا ہے وہ مظلوم ہے، وہ مظلوم ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین ظالم کو ظلم کا بدلہ دے گا اور مظلوم کو اس کا حق دے گا۔ تو حاسد کی نیکیوں کو لے کر کے اللہ رب العالمین محسود جس سے وہ حسد کرتا تھا اس کو دے دے گا۔ کیا فائدہ ہوا؟ جس کے لیے وہ دبلا ہوا جا رہا تھا، جل کے کوئلہ ہوا جا رہا تھا دنیا میں، نقصان پہنچانے کے لیے اسی کو فائدہ کر گیا انجانے میں۔ کیا فائدہ ہوا؟ نہ یہاں اس کو کچھ ملا اور نہ وہاں اس کو کچھ ملا، بلکہ یہاں بھی وہ نقصان میں رہا اور وہاں بھی وہ نقصان میں رہا۔ ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں وہ حسد کرنے والا ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اطمینان اور دلی سکون سے محروم ہوتا ہے، ہمیشہ اسی ادھیڑ بن میں وہ لگا رہتا ہے، جوڑ گھٹاؤ گنا گھٹاؤ کرتا رہتا ہے کہ کیسے اس کے معاملے کو ہم نقصان پہنچا دیں، کیسے اس کے خلاف سازش کامیاب ہو، کیسے اس کا معاملہ ختم ہو جائے۔ دنیا میں اس کی پوری زندگی یہی کرتے کرتے بیت جاتی ہے۔ تو دین میں اور دنیا میں دونوں چیزوں میں وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ حسد سے نجات پانے کے لیے مفید عمل یہ ہے کہ حسد کے تقاضے کے برعکس اس شخص کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ جس شخص کے متعلق کسی کے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے نا، تو وہ کوشش کرے کہ اس کو وہ فائدہ پہنچائے۔ کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ تو بات ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کے لیے دعا کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، یہ سمجھ کر کے کہ میرے بھائی کا یہ حق ہے میرے اوپر کہ میں نے اس سے حسد کیا تھا، اس کا یہ کفارہ ہو جائے، اس کے لیے تواضع اختیار کرے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا سیکھ جائے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس سے انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی، حسد کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور اس کا علاج ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ علاج مشکل ہے، تلخ ہے، بہت کڑوا ہے، مگر اللہ سے اگر کوئی آدمی مدد مانگے اور نفس امارہ کا مقابلہ کرنے والا انسان ہو جائے، اپنے نفس کے اوپر قابو پانے والا انسان ہو جائے، تو اس کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حسد کے نقصانات کیا ہیں جی؟ حسد آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہی واقع ہوئی ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جب دنیا میں انسان بھیجے گئے تو سب سے پہلا قتل روئے زمین کے اوپر جو واقع ہوا، حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ، وہ بھی اسی حسد کی وجہ سے تھا۔ اذ قرب قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين۔ حابیل اور قابیل نے جب اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی حابیل کی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے کہا حسد کرتے ہوئے کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حابیل نے اس کا جواب دیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، مجھے کیوں قتل کرو گے؟ ٹھیک ہے اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے مجھ کو قتل کرنے کا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کا خوف میرے دل کے اندر ہے۔ تو جو عمل کرے گا اس کو پلٹ کر کے میں اس عمل کا بدلہ ویسے ہی نہیں دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو، اپنے ہی بھائی کو، سگے بھائی کو حسد کے نتیجے میں قتل کر دیا۔ روئے زمین پہ خون بہانے کا، یہ ناحق خون بہانے کا سب سے پہلا طریقہ جو ایجاد کیا اسی قابیل نے کیا ہے۔
ہاں، اور اللہ اکبر، مسلم کی روایت ہے اور بخاری کی بھی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی کوئی شخص لا تقتل نفس ظلما الا صنع له ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل، دنیا میں جو بھی کوئی شخص مظلومانہ طریقے کے اوپر قتل کر دیا جائے گا تو اس کے قتل کے گناہ کا کچھ نہ کچھ چھینٹا حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابل کے گردن پر بھی پڑے گا۔ کیوں؟ لأنه اول من سن القتل، کہ ناحق خون بہانے کا یہ طریقہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے جس نے ایجاد کیا ہے وہ قابل ہی تھا۔ تو اب جتنا گناہ موجودہ قاتل کو ہوگا اتنے ہی گناہ اللہ رب العالمین قابل کو بھی دے گا۔ ایک حسد کے نتیجے میں دیکھیے وہ کتنے بڑے گناہ کا شکار ہوا۔ یعنی اب آپ تصور کیجئے ناحق دنیا میں جتنے قتل ہوئے ہیں تو یہاں قاتل کو تو گناہ ملے گا، جتنا گناہ قاتل کو ملے گا اتنا گناہ قابل کو بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عامل بها لا ينقص من اوزارهم شیئا، کہ دنیا میں جو بھی کوئی کسی برے طریقے کو ایجاد کرے گا تو اس کے اس برے طریقے کے اوپر قیامت تک جتنے سارے لوگ عمل کرتے جائیں گے ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اللہ رب العالمین اس پہلے شخص کو گناہ دے گا جس نے دنیا میں سب سے پہلے وہ برا کام کیا تھا۔ سمجھ گئے؟ تو حسد کے نقصانات کو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، لہذا ابلیس نے اللہ کی نافرمانی حسد کی وجہ سے کی۔ قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو قتل حسد کی وجہ سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین، اپنے والدین کے اوپر جو ظلم کیا اس کا باعث بھی کیا تھا؟ یہی حسد تھا، یہی حسد تھا کہ بھائی باپ جو ہیں وہ ہم سب بھائیوں سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں، یوسف ہی کو ہٹا دو تاکہ نہ معاملہ رہے گا اور نہ اس طرح کی بات ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہا کہ اگر کسی کے مختلف بیٹے ہیں، یعنی کئی ایک لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، تو دو نظری نہ کرے، چھوٹے بچے سے زیادہ پیار کر رہے ہیں اور بڑے بچے کو نہیں، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تنبیہ بھی اگر کرنی ہو، اس کو سمجھانا بھی ہو تو الگ الگ سمجھائیے، الگ الگ سمجھائیے سب کے ساتھ۔ شیخ آواز رک گئی تھی، پھر سے بیک کریے نا، دونوں بچوں میں اگر مطلب وہاں سے شروع کریں، آپ کی آواز رک گئی۔ کہا کہ اگر کسی کے کئی ایک اولاد ہیں تو اولاد میں وہ کیا کرے؟ اولاد میں عدل کرے، انصاف کرے، محبت کرنے میں بھی عدل و انصاف کرے۔ ہو سکتا ہے دل میں کسی سے زیادہ، جیسے لوگ کہتے ہیں، یہ کہاوت ہے، اب اس کی کیا حقیقت ہے کہ ماں باپ کو اپنی چھوٹی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے بڑے کے مقابلے میں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے بھی دل کی کیفیت تو اس کو اظہار نہ کریں بچوں کے سامنے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس سے ان بچوں کو نفرت ہو جائے گی، اس سے دشمنی ہو جائے گی، ان کے دل کے اندر بغض اور حسد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ میرے والد یا میری والدہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے نہیں محبت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کے بھائیوں کے معاملے میں یہی ہوا۔ بھائیوں نے کس چیز کو وجہ گردانا؟ کہا کہ ہم لوگ جوان ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں اور ہمارے ابا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم مضبوط ہیں، قوی ہیں۔ یہ چاہیے تھا، اب بڑا بھائی یہ کہے گا کہ ہم کما رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں سب کچھ، ہم ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ماں باپ جو ہیں وہ سائیڈ لیتے ہیں چھوٹے بھائی کا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، عدل و انصاف کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے۔ اگر آپ عدل و انصاف نہیں کیجیے گا تو آپ کر کے تو چلے جائیے گا دنیا سے، لیکن بھائی کا دل پھر کبھی ملے گا نہیں، بھائی بہن کا دل کبھی پھر ملے گا نہیں۔ شیطان دونوں کے درمیان نفرت کی ایسی بیچ بو دے گا کہ پھر لوگ ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھیں گے۔ اس کی زندہ مثال دیکھیے نا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے
صرف یوسف ہی کو سزا نہیں دی ہے، اپنے باپ کو بھی سزا دی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ظاہر ہے جو تکلیف حضرت یوسف نے جھیلی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن کم تکلیف حضرت یعقوب کو نہیں جھیلنا پڑا۔ وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کہتا ہے رو رو کر کے ان کے آنکھوں کی یہ جو کالی پتلی ہے وہ سفیدی میں تبدیل ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، ہر وقت کہتے رہتے تھے وَآسَفَ عَلَى یوسف، ہائے افسوس یوسف کہاں ہو تم، سمجھ رہے ہیں؟ تو کم تکلیف نہیں جھیلنی پڑی، اور اس کا سبب کیا ہوا؟ حسد ہوا، اور یہ حسد آیا کہاں سے؟ بھائی بھائی میں، تاکہ یہی ایک سے زیادہ محبت اور دوسرے سے کم محبت۔ دل کا معاملہ اللہ کے پاس ہے جی، ہو سکتا ہے کسی بچے کے ٹیلنٹ سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہو، لیکن اظہار نہیں کیجیے، سامنے دکھا کے ایک کو آپ ذلیل و رسوا کر رہے ہیں اور دوسرے کو گود میں بٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اکیلا اگر پائے گا اپنے چھوٹے بھائی کو تو چھوڑے گا نہیں، وہ اس سے انتقام لے گا، آپ سے تو بدلہ نہیں لے سکتا ہے گارجین سے، لیکن اس چھوٹے بھائی سے وہ لے گا، اور شیطان ان چیزوں کے طاق میں رہتا ہے، ان چیزوں کے اوپر انسان کو مجبور کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹوں میں اس کی بیٹیوں میں نفرت نہ ہو اور سب مل جل کر کے رہیں، بھائی بھائی بن کر کے رہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کریں، محبت میں بھی، لین دین میں پیسہ کوڑی میں تو کریں ہی کریں، محبت میں بھی عدل و انصاف کریں۔ وقت ہو گیا، پھر اس حدیث کی مزید تشریح ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا آواز میری رک گئی تھی کیا جی؟ جی بس ہاں؟ جی بیچ میں رک گئی تھی۔ کچھ سیکنڈ کے لیے کبھی کبھی رک جاتی ہے۔ لگاتار؟ نہیں لگاتار جی نہیں، کبھی کبھی۔ ٹھیک، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ جیسے آپ حسد کی ان کیٹیگریز بتائیں، پہلے اور تیسرے والے میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ پہلے والے میں بھی وہ تمنا کرے کہ اس کی نعمت چھن جائے چاہے وہ کسی کو بھی مل جائے، تو تیسرے والی بھی تو سیم ہے، تو دونوں میں کوئی فرق؟ کسی کو مل جائے، کسی کو ملے چاہے نہ ملے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آگ لگ جائے، کسی کا نہ ہو، اگر آگ لگ گئی اس کی نعمت پہ، کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ پھر شیخ جیسے کہ حسد، جیسے آپ نے کہا کہ ایک فطری عمل ہے، تو اگر بندہ، جیسے آپ نے کہا کہ حسد جو آ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، تو بندہ اگر ایسا آ جائے تو استغفار ہی کر لے، لیکن کیا اس کے لیے کفارہ بھی واجب ہوگا؟ وہ لازمی ہے کرنا کیا؟ استغفار کرنا چاہیے اس کے لیے، استغفار تو کافی ہو جائے گا نا؟ اس کے لیے اپنے لیے استغفار کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ جی شیخ، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر بھی کیا حسد ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ خوبصورتی بھی نعمت ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر حسد ہوتا ہے، اور نعمت کا جو بھی تصور ہے ساری چیزیں۔ میں نے سوال کیے تھے بہت پہلے، جو حسد کے اوپر میں جو کوئی اگر نیک عمل کرے تو اس میں حسد کی جائے گی، تو آپ پینڈنگ رکھے تھے جو آئے گی بات، ابھی ہم حدیث کہاں مکمل کیے ہیں، حدیث کی تکمیل تو ابھی نہیں ہو گئی۔ وہ حسد جو جائز ہے اس کے تعلق سے بات آئے گی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کچھ نماز کے متعلق سوال تھے۔ جی پوچھئے۔
میرے بھائی میرے سے سوال کیے ہیں کہ وہ مسجد میں گئے جب تک امام سورہ فاتحہ پڑھ کے مطلب سورہ بھی کچھ پڑھ کے پڑھ لیے تب یہ مسجد گئے. ان کے بعد ان کا کچھ وہ سورہ فاتحہ کا 2-3 آیت باقی رہ گئی تھی تو وہ رکوع میں چلے گئے امام. تو یہ انہوں نے جلدی پڑھ کے پھر رکوع کر لیے تو کیا وہ مکمل ہو گیا یا پھر سے دہرانا پڑے گا؟ بالکل اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. جب سورہ فاتحہ وہ پڑھنے کا موقع مل گیا ان کو تو کیوں نہیں, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. جی. امام کو قیام کی حالت میں پا لیے نا وہ 2-3 آیت پڑھے تھے اس کے بعد وہ رکوع میں چاہے آدھی آیت پڑھے ہو لیکن امام کو قیام کی حالت میں پائے نہیں پائے؟ جی پائے. ہاں تو انہوں نے سورہ فاتحہ مکمل کی, یہی نا سوال ہے؟ جی سورہ فاتحہ کا 2-3 جی سورہ فاتحہ مکمل کی یا نہیں کی یہ بتائیے, 2-3 آیت نہیں بتائیے. وہ بولے کہ ہم 2-3 آیت پڑھے کہ وہ رکوع میں چلے گئے. تو چھوڑ دیے یہ؟ نہیں, وہ بولے ہم مکمل کر کے رکوع میں گئے. تو مکمل نہیں ہوا, پھر وہی تو پوچھ رہے ہیں کہ مکمل کیا نہیں کیا. جی بولے مکمل کر لیے لیکن ہو وہ گئی رکوع میں ہو گئی رکعت. جی جزاک اللہ خیر. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.